آپ سب کے آنے کا ایک بار پھر شکریہ. اور ہم نے بات تو بجٹ پہ کرنی ہے. میں بس پہلے 1 منٹ ایک بار پھر یہ ہائی لائٹ کر دوں، بلکہ بجٹری ٹرمز میں ہی کہہ دیں کہ میرے خیال میں ایک ایلوکیشن ضرور ان عدالتوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں پہ 8 مہینے سے ہماری پارٹی کے عہدیدار اور علیمہ خانم اور عمران خان کی بہنیں جا رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ نقطہ نہیں ہے، زیر نہیں ہے، زبر نہیں ہے، پیش نہیں ہے. لیکن 8 مہینے سے جو پاکستان کے ایک فارمر وزیر اعظم جن کی آنکھ کا سیریس مسئلہ حکومت خود مانتی ہے، ان میں اتنی موریلٹی نہیں ہے کہ وہ انصاف دینا تو دور کی بات کہ ان کی فیملی کو، ان کے ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جائے کہ ان کا علاج جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی ہو. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ شرمناک واقعہ یاد رکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. انشاءاللہ عمران خان باہر آئیں گے، انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہی لوگ جب وہ خود بیمار ہوئے تھے اور کنوکٹ ہوئے تھے تو ان کا جیل جو ہے وہ برطانیہ کا جزیرہ تھا، اور ان کا جیل روم جو ہے وہ پارک لین میں، مے فیئر میں، ہائیڈ پارک کے سامنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تھے. آج وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، لیکن اتنی سی بھی انسانیت نہیں ہے. اور پھر اس موقع پہ بات کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی اور چارٹر آف اکانومی کی. جس دن چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یہ فارم 47 والے سیریس ہوں گے، آپ کو خود نظر آئے گا کہ جو ان کے قول اور فعل میں ہر روز تضاد نظر آتا ہے وہ نہیں ہوگا. ہماری ڈیمانڈ یہ صرف پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان، ان کی بیوی، اور بائی دا وے جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں بلوچستان میں، مارنگ بلوچ، آپ دیکھ لیں ایمان مزاری جو اسی نواز شریف کے لیے بولتی تھی، جو بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو آج انصاف دور دور تک نہیں مل رہا. تو یہ انصاف کی ٹریننگ کے لیے ضرور ذرا جس نے بھی انصاف دینا ہے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک بجٹ میں ضرور ایک ہینڈسم ایلوکیشن کرا دیں، اور ایک ایلوکیشن الیکشن کمیشن کے لیے کرا دیں کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ 100 ووٹ جو ہیں وہ لاکھ ووٹ کے برابر نہیں ہوتے. اب ذرا بجٹ پہ آتے ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارا مقصد یہ آپ یہ دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو اتنی شرم آ رہی ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ بجٹ پہ بحث بھی نہ ہو، اور یہ جو کر سکتے ہیں یہ اس کو بلڈوز کر کے، ایکسیلریٹ کر کے، جو بجٹ ان کو کہا گیا ہے وہ کسی طریقے سے بس پاس کر دیں. اور وہ تو جس طریقے سے یہ ملک چلا رہے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو اگلے چند دنوں میں بھی، اور بے شک یہ فارم 47 عوام کے لیے ڈیزاسٹر بجٹ پاس بھی ہو جائے، ہم آپ کو ایک ایک شعبے کا فورینزک آڈٹ دلا کے آپ کو اصلیت دکھائیں گے کہ 4 سال بعد بھی یہ نااہل، انکمپٹنٹ، بے ایمان فارم 47 کی حکومت جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کر رہی ہے اس کی ایک ایک چال کو ایکسپوز کریں گے. آج میرے ساتھ اسامہ میلا صاحب ہیں جو آپ کو ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ حکومت کیسے ناکام رہی ہے اپنے اخراجات کم کرنے میں، اور کہ اس کا بوجھ عوام بھی دے رہے ہیں اور اب چاروں صوبے بھی دے رہے ہیں. داور کنڈی صاحب جو میرے لیفٹ پہ ٹانگ سے ایم این اے بیٹھے ہیں وہ ہائی لائٹ کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس بجٹ میں کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور بالخصوص ساؤتھ کے پی کے جو مسئلے ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں. مذاق کی بات ہے کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ نے پیسے لگانے ہیں ان سے الٹا یہ وفاقی حکومت پیسے لے رہی ہے. اور اویس جکھڑ صاحب آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ پیسہ پنجاب جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ تخت لاہور، اور شاید اس کو بھی فوکس کر لیں، جاتی عمرہ اور اس کے جو خاص اسپیشل انٹرسٹ ہیں وہاں پہ جا رہا ہوگا.
کہ پنجاب کی بھی جو عوام ہے وہ اتنا ہی رو رہے ہیں جتنا سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے عوام رو رہے ہیں۔ میں جی سٹارٹ میں صرف ایک دو باتیں جو ہے وہ کروں گا تاکہ میں یاد دلا دوں آپ کو کہ میرے دوست اسامہ میلا صاحب کیوں یہ آپ کو حکومت کی ناکامی پہ جو ہے وہ آپ کو ایکسپوجر دیں گے، ایکسپوز کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ جب وہ اخراجات نہیں کم کر سکے اپنے، کہ اس کی قیمت آپ اور ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس بجٹ میں جب اورنگزیب صاحب نے تقریر کی، انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہم نے سیلریڈ پہ 2 سے 3 لاکھ والے کو 8 آنے کا ٹیکس ریلیف دیا اور 3 سے 4 لاکھ والے کو 4 آنے کا ٹیکس ریلیف دیا، اور اس کا مطلب کہ جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ اس بجٹ کی سمت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ سمت، اکانومی کی سمت کہیں دور دور تک میں نے حکومت میں کسی کو جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ سمت ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ سمت ٹھیک کرنے کا شاید، اب اصلیت ان کو ہی پتہ ہے، کہ انعام اورنگزیب صاحب کو یہ ملے گا کہ شاید ڈار صاحب جو ہیں وہ پھر سے وزیر خزانہ بن جائیں اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ فورن منسٹر بن جائیں۔ اب جو بھی اس میں حقیقت ہے وہ تو اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، لیکن جس دن آپ کو کیبنٹری شفل نظر آئے گی آپ کو ایک اور ثبوت ملے گا کہ یہ حکومت اپنی ایک ایڈمیشن آف فیلئر کر رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے شہنشاہی اخراجات نہ کم کرنے کی قیمت آپ کیا جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ 8 آنے کا ریلیف پہ تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کی تنخواہ 2 لاکھ سے کم ہے اور وہ ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے 1 روپے کی ریلیف نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ 2 لاکھ سے کم تنخواہ والا بزنس کلاس ٹکٹ لے سکے لنڈن کی طرف، نیو یارک کی طرف یا جنیوا کی طرف جو ان کا فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے، تو اس کے بزنس کلاس ٹکٹ پہ ابھی ٹیکس ضرور کم ہوا ہے۔ یا اگر وہ ہیرڈز میں یا بلومنگ ڈیلز میں یا گیلری لافایٹ میں یا جنیوا کے ٹاپ ڈپارٹمنٹ سٹور میں شاپنگ کرنا چاہے تو اس کے کریڈٹ کارڈ بل پہ جو 2 لاکھ سے کم آمدن والے کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، 4.5% کمی ضرور آئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیلریڈ ہوں نہ ہو اور آپ کانٹریکچول امپلائی ہو، آپ کا کانٹریکٹ ہو، آپ کو وہ ٹیکس ریلیف نہیں مل رہی، یعنی ٹیکس کے نظام میں ناانصافی اور بھی زیادہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اکانومی پہ لوگوں کا کانفیڈنس زیادہ کرنا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے، تو ٹاپ ٹیکس ریٹ پہلے بھی 35% تھا، ابھی بھی 35% ہے، اور جو نان سیلریڈ ہیں ان پہ ابھی بھی 45% ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے یہ 8 آنے کا ریلیف بھی دیا ہے، یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے خود پہلے 100 روپے آپ پہ ٹیکس بڑھایا۔ جیسے ایک بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک سی وی ٹی جو ہے وہ ختم کی ہے لوگوں کے فورن ایسٹس پہ۔ وہ سی وی ٹی لگائی کس نے تھی؟ انہوں نے لگائی تھی۔ اس سی وی ٹی کا کہ کسی کے پاس باہر پراپرٹی ہو یا بینک اکاؤنٹ ہو اور بیچارے نے ڈکلیئر کیا ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے 98 میں نواز شریف نے فورن کرنسی اکاؤنٹ بند کیے تھے اور آج تک کسی کا پاکستانی سٹیٹ پہ بھروسہ نہیں ہے اور وہ اپنی فورن کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے، کسی لاکر میں ڈالتے ہیں، وہی کام اب اس ڈیزاسٹرس اقدام کے ساتھ ہوگا جو 4 سال انہوں نے سی وی ٹی لگائی تھی کہ کوئی اپنے بیرون ملک اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ بجٹ کسی چیز کے لیے یاد ہوگا، جو 2 چیزوں کے لیے یاد ہوگا، ایک تو غربت کی ایک نئی زبردست ڈیفینیشن سنی ہے کہ جو 8,400 روپے مہینے کے کماتا ہے وہ غریب ہے، اور جو 8,401 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے۔ اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے حکومتی منسٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے کہ 8,400 روپے میں آپ جو ہے وہ پتنی 2,200 یا 2,300 کیلریز جو ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔
اس کا بھی ہمیں ذرا حساب چاہیے کہ یہ کون سی 2200-2300 کیلریز ہیں، یہ بھی فارم 47 کی کیلریز ہوں گی، یا پھر جو ہے اگر کوئی کاغذ پہ 2200 کیلریز لکھ دے اور اس کو منہ میں ڈال دے تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2200 کیلریز اس نے کھا دی. کیونکہ مجھے ذرا یہ 8400 روپے کا بھی حساب بتا دے. پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں سبزی کھا سکتے ہیں. یہ پہلے کسی وقت کہتے تھے کہ چائے میں چینی 2 چمچ نہیں 1 چمچ ڈال دیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہو اس لیے رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے گلف سٹریم جیٹ لینے بند نہیں کرنے. پنجاب میں وی آئی پی گاڑیاں لی جا رہی ہیں. ایف بی آر اپنے ٹیکس کا خسارہ نہیں پورا کر سکتا، بلکہ اس سال یہ کہہ رہے کہ جی ٹیکس کا خسارہ جو ہے وہ پورا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریلائی کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ان کی کام آ سکتی ہے، کیونکہ ریئل انٹیلیجنس تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، پچھلے سال یہ کہتے تھے مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تو انہوں نے 1000 گاڑیاں لی. ہم یہ گاڑیاں لیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹیکس جو ہے وہ کیسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایک گاڑی میں ہم جائیں گے اور ہم ٹیکس چور کے پیچھے بھاگیں گے اور اس سب کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. 1000 گاڑیاں لی اور 1000 ارب روپے ٹیکس کا خسارہ آیا. یعنی یہ ایک ایک گاڑی جو ایف بی آر نے لی ہے، یہ 1 ارب روپے کے خسارے کے پڑی ہے. ایک ایک گاڑی 1 ارب روپے کی. 1 ارب روپے میں کتنی رولز رائس آ جاتی، کافی ساری آ جاتی. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ حال ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمت، تیل کی قیمت تقریباً $20 کم ہو گئی ہے. آج تک انہوں نے آپ کو 1 روپے کم نہیں کرایا. ہمارے رف حساب کے مطابق کم از کم کل 100 روپے تیل کی قیمت جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. اور پھر بھی میں یاد دلا دوں کہ 150 روپے انہوں نے تیل پہ ٹیکس لگایا ہوگا اس کے بعد بھی. تو یہ اب بتا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے یہاں پہ بھی آپ کا کتنا تیل ابھی بھی نکالتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ ہمارا آپ پہ بڑا احسان ہے کہ ہم تیل کو 400 روپے پہ لے گئے ہیں اور ابھی ہم نے 10-20 روپے کم کر دیا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کا سب سے بڑا فیلئر ہے کہ ہم نے ریفارم کے بجائے کیا کر دیا کہ وہاں پہ احسن اقبال رو رہا تھا کہ میرے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. حالانکہ 11 سال جو ہے وہ اس نے 11 ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں پیش کیے. اور جس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ کا خیال کر رہے، میری سجیشن یہ ہے کہ یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹس کو بند ہی کر دیں، یا پھر ان کا نام لیک آف پلاننگ ڈپارٹمنٹ رکھ دیں اور منسٹر کا نام لیک آف پلاننگ منسٹر رکھ دیں. وہاں پہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا نہیں انکریز ہو رہا. 1,000 ارب روپے تھا، ابھی بھی 1000 ارب روپے. اور اصلیت میں کل رپورٹ آئی ہے کہ ایکچول جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ اس کا آدھے سے 1% زیادہ ہوا ہے. 510 یا 520 ارب روپے ایکچولی خرچ ہوا ہے. اور یہ کافی نہیں تھا کہ وفاق میں انہوں نے تباہ کر دیا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو. ابھی 1200 ارب روپے انہوں نے صوبوں سے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کرائے. اور یہ آپ نے پنجاب اور سندھ کے بجٹ دیکھ لیے. پنجاب کا بجٹ ڈیولپمنٹ کا پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال انہوں نے رکھا تھا، یہ میں آپ کو ڈائریکٹلی بتا دوں، پنجاب نے رکھا تھا 1240 ارب روپے اور اس سال 752 ارب روپے. 40% ڈیولپمنٹ بجٹ پنجاب کا کم ہوا ہے. 13 کروڑ پنجابی عوام ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈز، سروسز، یہ اب سارا آپ دیکھیں گے یہ ڈائریکٹلی وہاں سے کٹ رہا ہے. سندھ کا بجٹ 720 ارب روپے سے کم ہوا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کا. تقریباً 420 ارب روپے پہ 422 ارب روپے ہے. 298 ارب روپے سندھ کا بجٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا.
یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک نیڈز کے لیے پیسے ہیں، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے آپ 2500 ارب روپے نہیں 5000 ارب روپے لیں، پاکستان کی ڈیفنس سے، دفاع سے جو ہے وہ کسی پاکستانی کو زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن جب آپ صوبوں کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے یہ کاٹ رہے ہیں تو پھر مان لیں کہ آپ بری طرح فیل ہو گئے، مان لیں کہ آپ کے پاس نہ اخراجات کم کرنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ ٹیکس نیٹ براڈن کرنے کا طریقہ تھا، اور اگر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنتے ہوئے جس کو 5 بجٹ مسلسل پیش کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ویسے ایک اور بات ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کو 5 بجٹ پیش کرنے کا ووٹ ملا ہے، اور ان کے پاس ووٹ جو ہے ووٹ ہے ہی نہیں، لیکن اگر 5 سال کے بعد ریزلٹ یہ ہے کہ صوبوں یا پاکستان کی 99.9 آبادی کے ڈیولپمنٹ فنڈنگ پہ آپ نے 1200 ارب روپے کا کٹ لگایا، تو پھر اس سے بڑا فیلئر ہو نہیں سکتا۔ آپ جو ہے یہی کریں کہ آپ ریزائن کریں، آپ اپنا فیلئر مانیں، آپ اپنے گلف سٹریم جیٹ میں بیٹھیں اور آپ جا کے مے فیئر اور پارک لین اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دوبارہ جائیں، بس اس ملک کو معاف کر دیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اسامہ۔